السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اس انسان کے بارے میں جو سوتے ہوئے دباؤ محسوس کرتا ہے یا سوتے ہوئے اس کو جھٹکا لگتا ہے یا نیند میں اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اوپر بہت بڑا وزن ہو اور بوجھ ہو۔ کبھی انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کا پاؤں پکڑ کر یا کھوپڑی پکڑ کر کوئی دبا رہا ہو یا کوئی ہلا رہا ہے، تو اس طرح ہلا کر اسے جگا رہا ہے یا وزن محسوس کرتا ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسائل کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ کیا یہ کوئی جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے؟ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری بہترین رہنمائی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بستر پر جانے کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ سونے سے پہلے کا اذکار بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ سونے سے پہلے آپ اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں، اس کو صاف کر لیں، اس کے بعد آپ وضو کریں اور سونے سے پہلے آپ وہ اذکار کریں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشیں فرما لیں کہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان میں اور رات کو سوتے وقت کی دعا میں ان میں فرق ہے۔ صبح و شام کی جتنی دعائیں ہیں ان کو پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن رات کے جو اذکار ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت جو پڑھتے تھے تو اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اس میں اطہر پر پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کا معاملہ اہم ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے مقابلے میں رات والے اذکار کا اہتمام اور محنت بتائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو شیاطین اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شیطان رات کے وقت انسان کی گردن کے پیچھے گرہ لگا دیتا ہے، اور یہ گرہ جب کھلتی ہے جب صبح انسان فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ گرہ کھل جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان ہر انسان کے پاس آتا ہے اور اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے رات کو اذکار کا اہتمام بتایا گیا ہے، محنت بتائی گئی ہے۔ جب انسان رات کے اذکار محنت کے ساتھ اپنے اوپر دم کر کے سوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب وہ محفوظ ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر وہ رات کے اذکار نہیں پڑھے گا تو پھر شیطان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس کو اٹھاتا ہے، کبھی نیند کے اندر جھٹکا لگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیدار ہو جاتا ہے، کبھی شیطان اس کے اوپر وزن دیتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، بوجھ کی وجہ سے وہ اٹھ جاتا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گلے کو کوئی دبا رہا ہے حالانکہ وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے دیکھتا ہے نہ ہی کوئی وزن والا ہے نہ ہی کوئی گلا دبانے والا ہے، تو اس قسم کی جب انسان میں کنڈیشن پیدا ہو جائے کہ اس کے اوپر بوجھ بھی محسوس ہو اور اس کو جھٹکا بھی لگے، نیند کے اندر یہ گلا دبنا محسوس ہو، تو یہ عام طور پر یہ نشانی جادو اور جنات کے مریض میں پائی جاتی ہے۔ جس کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، شیطان اس کے اوپر وزن ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ یہ جادو جنات کے مریض کی علامت ہے، پہچان ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ پڑھ کر کے انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ ایسے مسائل ہوں، مثلا جھٹکا لگنا، بوجھ محسوس کرنا،
گلا دبا دینا، ڈر جانا، سوتے ہوئے میں ڈرنا، یہ سب چیزیں، بری خواب دیکھنا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سوتے ہوئے ضرور اذکار کر کے سوئے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کرے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 3 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے، 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھے۔ یہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور پورے بدن پر پھیر لے۔ اگر ان چیزوں کے باوجود بھی وہ دباؤ محسوس کرتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر جادو ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ علاج کرے، کیونکہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں صرف حفاظت کے لیے پڑھائی جاتی ہے، اس سے انسان حفاظت میں آ جاتا ہے، لیکن جو پہلے والا جادو ہوتا ہے اس کا علاج اس کو کرانا چاہیے۔ وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیں۔ جادو کا علاج یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت 7 مرتبہ، سورہ صافات کی پہلی 10 آیتیں 7 مرتبہ، اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بھی 7 مرتبہ۔ یہ ساری چیزیں پڑھ کر پانی کے اوپر بھی دم کر لیں اور زیتون کے تیل کے اوپر بھی دم کریں۔ پانی صبح و شام استعمال کرنا ہے، اور زیتون کا تیل سوتے وقت اپنے ہاتھوں پر، پاؤں پر، ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں پر بھی لگانا ہے۔ اسی طرح سر پر، پیشانی پر، پیٹ پر بھی لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل کرنے کی وجہ سے مسلسل یہ عمل کرتے رہیں۔ تیل والا عمل جادو کے ختم ہونے کے بعد چھوڑ دیں اور پانی مسلسل پیتے رہیں، جادو کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ڈرنا اور بے بس ہونا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔